بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لہتے جگر اور سب مخلوق سے بڑھ کر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے سے مشابہت رکھنے والے سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو پیدا ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لابے دہن شریف سے آپ کو گٹھی دی اور آپ کا نام حسن رکھا۔ آپ اپنے والدین کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے شدید محبت رکھتے تھے، حتیٰ کہ چھوٹی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہونٹوں کو بوسہ دیتے اور بسا اوقات ان کی زبان چوستے اور گلے لگا لیتے اور خوش طبعی کرتے، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں ہوتے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر سوار ہو جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی حالت میں رکھتے، جس کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ طویل فرما دیتے۔ ایک بار یوں بھی دیکھا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ دونوں شہزادے لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً خطبہ روکا اور آگے بڑھ کر دونوں کو اٹھایا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے کہ تمہارے اموال اور اولاد فتنہ ہے۔ میں نے ان دونوں کو چلتے اور لڑکھڑاتے دیکھا تو اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور ان کے پاس اتر گیا، پھر فرمایا، بلا شبہ تم اللہ کی رحمت ہو اور تمہاری تعظیم کی جاتی ہے، تم سے محبت کی جاتی ہے۔ اور صحیح بخاری شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے چند روز بعد ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز عصر پڑھائی اور مسجد سے باہر نکلے۔ آپ کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی تھے۔ حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آپ فوراً آگے بڑھے اور حضرت حسن کو اٹھا کر اپنی گردن پر سوار کر لیا اور فرمایا، ارے میرے باپ کی قسم جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہیں اور اپنے والد علی کی مشابہ نہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سن کر مسکرانے لگے۔ ناظرین، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ کے چہرے کے لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے، مگر یہ مشابہت بھی ان کو ہی نظر آتی تھی جو آپ سے محبت رکھنے والے تھے، جو آپ کی قدر و منزلت کو جانتے تھے، یہ جانتے تھے کہ یہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ اس کے برعکس ایک لمبی قطار ایسے لوگوں کی تھی جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ حسد رکھتے تھے۔ ان کو نہ تو کوئی فضائل مناقب کی پرواہ تھی اور نہ ہی مشابہت سے کوئی سروکار۔ یہی وجہ ہے کہ 50 ہجری میں آپ کو زہر دے دیا گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کے بعد رافد راشدہ کا بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا گیا، جسے آپ نے 6 یا 7 ماہ کے بعد امت میں شدید اختلافات ہونے کے باعث حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا۔ دستبرداری کے بعد آپ نے اپنی باقی حیات مبارکہ مدینہ طیبہ میں بسر کی۔ 50 ہجری میں کسی نے آپ کو زہر دے دیا، جس کی بابت عام طور پر غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ یہ زہر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشارے سے دیا گیا تھا، جو کہ سراسر غلط ہے۔ الغرض زہر دیے جانے کے تیسرے دن ضروری وصیتوں کے بعد باختلاف روایت ربیع الاول 49 یا 50 ہجری میں آپ اس دنیا سے کوچ فرما گئے۔ آپ کی وفات کے دن بھی امت میں ایک عظیم جھگڑا پیدا ہو گیا، جس کا تفصیلی تذکرہ ہم اپنی آج کی ویڈیو میں کریں گے۔ وفات کے بعد امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوبارہ اجازت طلب کی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روضہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دفن کر دیا جائے۔ حضرت عائشہ نے اجازت مرحمت فرمائی۔ یہاں پر کچھ روایت غلط بھی بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عائشہ نے اجازت نہیں دی تھی، جبکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ روایت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کرنے کے لیے گڑی گئی ہے، جن کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ الغرض آپ نے جو ہی اجازت دی تو مروان کو بھی اس کی خبر پہنچ گئی۔ کہنے لگا، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی صورت روضہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دفن نہیں کیا جا سکتا۔
کیونکہ ان لوگوں نے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں دفن نہ ہونے دیا مگر حسن کو یہاں دفن کرنا چاہتے، لہٰذا یہ کسی صورت ممکن نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے موقف پر ڈٹ گئے کہ تدفین ہوگی تو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی۔ معاملہ تول پکڑ گیا، حتیٰ کہ نوبت لڑائی جھگڑے تک جا پہنچی۔ آئین ممکن تھا کہ مدینہ کی سرزمین مسلمانوں کے خون سے لالا زار بن جاتی کہ اتنے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے۔ آپ نے جو یہ منظر دیکھا تو چلائے کہ یہ کیا ظلم ہے کہ ابن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے نانا کے پہلو میں دفن کرنے سے روکا جاتا ہے۔ پھر آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، اس کے لیے کشت و خون سے کیا فائدہ؟ حسن کی وصیت بھول گئے کہ اگر خون ریزی کا خطرہ ہو تو عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور بنی امیہ اور بنی ہاشم میں جنگ ہوتے ہوتے رک گئی۔ چنانچہ جنازے کو تیار کیا گیا، صفیں باندھ دی گئی تو حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کیا گیا تاکہ وہ نماز جنازہ پڑھائیں۔ یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد اطہر کو جنت البقیع میں آپ کی والدہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ناظرین، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت کوئی معمولی واقعہ نہ تھا۔ خاندان نبوت کے اس چشم و چراغ کی وفات کے ساتھ مدینہ بھر کے ہر گھر میں صف ماتم بچھ گیا، بازار بند ہو گئے، گلیوں میں سناٹا چھا گیا۔ منقول ہے بنی ہاشم کی عورتوں نے 1 ماہ تک سوگ منایا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں فریاد و فغاں کرتے تھے اور کہتے تھے، لوگو آج خوب رو لو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب دنیا سے اٹھ گیا ہے۔ جنازے میں انسانوں کا اتنا ہجوم تھا کہ اس سے پہلے مدینہ میں کم ہی دیکھنے کو ملا تھا۔ اسی زمن میں سلبہ بن امی مالک جو مٹی میں شریک تھے کہتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں اتنا ازدحام تھا کہ اگر سوئی جیسی مہین چیز بھی پھینکی جاتی تو کثرت عوام کی وجہ سے سوئی زمین پر نہ گرتی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں گرانۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک